الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے بس جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے وقت دنیاوی شغل حرام قرار دیے، یعنی کہ کام کاج جو ہیں جب جمعہ کی اذان ہو جائے اس کے لیے پکارا جائے تو اس کے بعد خرید و فروخت کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر وہ چیز جو جمعہ کے لیے رکاوٹ بنے ممنوع قرار دی گئی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر میرے اس دن اور اس مقام میں جمعہ کو فرض قرار دیا ہے۔ ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے 3 جمعہ کی نمازیں چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس متعدد بار آتا رہا اور ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھتا رہا جو مر گیا اور نماز جمعہ اور جماعتوں میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ وہ شخص پورا 1 مہینہ یہی پوچھتا رہا اور آپ یہی کہتے رہے کہ وہ جہنم میں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اہل کتاب کو جمعہ کا دن دیا گیا مگر انہوں نے اس میں اختلاف کیا، لہذا یہ دن ان سے واپس لے لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت کی، اسے اس امت کے لیے مؤخر کیا اور ان کے لیے اسے عید کا دن بنایا، لہذا یہ لوگ سب لوگوں سے سبقت لے جانے والے ہیں اور اہل کتاب ان کے تابع ہیں۔ اس احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جمعہ ہے وہ فرض کیا گیا ہے، وہ اگر بغیر کسی عذر کے 3 جمعے بندہ چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب والوں کو جمعہ کا دن دیا لیکن انہوں نے اس پہ اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کو واپس لے لیا، اور یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اور فرمایا کہ یہ جو ہے جمعہ جو ہے یہ عید کا دن ہے، یہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ تو لہٰذا اس میں اچھے طریقے سے جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، خوشبو جو میسر آئے اس کو لگانا چاہیے، سرما ڈالنا چاہیے آنکھوں میں، اور درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ یوم مشہود بھی کہا گیا ہے کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، ان کے ہاتھ میں سفید آئینہ تھا، انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے آپ پر فرض کرتا ہے تاکہ یہ آپ کے اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عید ہو۔ میں نے پوچھا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ جبریل نے کہا اس میں ایک عمدہ ساعت ہے، جو شخص اس میں بلائی کی دعا مانگتا ہے اگر وہ چیز اس شخص کے مقدر میں ہو تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، ورنہ اس سے بہتر چیز اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ یا کوئی شخص اس ساتھ میں ایسی مصیبت سے پناہ مانگتا ہے جو اس کے مقدر میں ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی
بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور وہ ہمارے نزدیک سب دنوں کا سردار ہے، اور ہم آخرت میں ایک یوم مزید مانگتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ جبریل نے عرض کی آپ کے رب نے جنت میں ایک ایسی وادی بنائی ہے جو سفید ہے اور مشک کی خوشبو سے لبریز ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ علیین سے کرسی پر اپنی شان کے لائق نزول اجل فرماتا ہے، یہاں تک کہ سب اس کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ جمعہ کا دن جو ہے یہ بڑے ہی رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے۔ اس دن میں ایک ایسی ساتھ آتی ہے، ایک ایسا لمحہ آتا ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو علماء نے وہ لکھا ہے کہ وہ عصر کے نماز سے لے کے مغرب کے درمیان وہ وقت ہے۔ جمعہ کا دن جو ہے اس میں ایک ایسی اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے جس میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو جمعہ کا جو ہے ہمیں اہتمام اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی فضل ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے عید بنایا، اس کو ہمارے لیے عید بنایا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے عمدہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے زمین کی طرف اتارے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن ان کا وصال ہوا، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور وہ اللہ کے نزدیک یوم مزید ہے۔ آسمانی فرشتوں میں اس دن کا یہی نام ہے، اور یہی جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دن ہے۔ یہ جو دن ہے جمعے کا، اسی دن قیامت بھی اسی دن قائم ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی، تو وہ جمعے کا دن تھا۔ تو جب آپ کا وصال ہوا تو وہ جمعے کا دن تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت قائم کرے گا وہ جمعے کا دن ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا قیامت